بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ جانتے ہیں کہ ہر انسان کے لیے بنیادی ضروریات میں سے ایک پیسہ بھی ہے۔ اس پیسے کے بغیر کسی انسان کا یا ایک گھر کا چلنا اتنی آسانی سے ممکن نظر نہیں آتا۔ ٹھیک اسی طرح سے کسی ملک کو چلانے کے لیے بھی پیسہ درکار ہوتا ہے، اور اگر کسی ملک کے پاس یہ پیسہ نہ ہو تو وہ ادھار کے طور پر کسی دوسرے ملک سے لے لیتا ہے، اور اگر کوئی ملک بھی اسے پیسے دینے سے انکار کر دے تو دنیا میں کچھ ادارے بنائے گئے ہیں جو ایسے موقع پر بھاری شرح سود کے ساتھ قرضہ دیتے ہیں، جنہیں ورلڈ بینک، IMF یا دیگر بینکوں کے ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ بطور مسلمان ہم سب جانتے ہیں کہ سود لینا اور دینا حرام ہے، اور دین اسلام کے واضح احکامات ہیں کہ جس مسلمان نے بھی سود کا کاروبار کیا گویا اس نے اللہ سے جنگ کی۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش اور اس طرح کے دیگر ممالک عام طور پر IMF اور ورلڈ بینک کے قرضوں پر ہی اپنا ملک چلاتے ہیں، جو کہ مکمل طور پر سودی نظام کا حصہ ہے۔ اب اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان IMF سے قرضہ لیتا ہے، یوں ہر پاکستانی جو مسلمان ہے وہ بھی اس سودی نظام کا حصہ بن جاتا ہے، کیونکہ حکومت قرضہ لیتی ہے اور ہم پاکستانی اسی قرضے اور سود کے نظام کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے اسی انتہائی اہم اور حساس معاملے پر ایک طالب علم نے بہت خوبصورت سوال کیا تھا، اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کا مفصل جواب پیش کیا۔ ٹیم ہم قدم اس انتہائی اہم اور حساس معاملے پر ہونے والی گفتگو کا اردو ترجمہ آپ کے لیے پیش کر رہی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ سوال کرنے والے نے کیا پوچھا۔ I am Mohammad Babaruddin Ahmed Siddiqui. I am software engineer by profession. However, I have several non-Muslim friends in my community. They usually told me that you people are hypocrite as you are living in this interest-based economic system and each currency even is affected by this interest. سوال کرنے والا مسلمان تھا اور اس نے اپنا نام بابر الدین بتایا اور کہا کہ اس کے کچھ غیر مسلم دوست ہیں جو اسے منافق کہتے ہیں، کیونکہ ویسے تو مسلمان کہتے ہیں کہ سود حرام ہے، لیکن ہم مسلمان جن جن ممالک میں رہتے ہیں وہاں پر سارا نظام سود پر چلتا ہے، یہاں تک کہ ہماری کرنسی جو دن میں 5 روپے، 10 روپے، 500 یا 1000 روپے ہم خرچ کرتے ہیں وہ بھی سودی نظام کے حصے سے ہوتی ہوئی ہم تک پہنچتی ہے۔ یعنی حکومتوں کی جانب سے قرضہ جو کہ سودی نظام کے تحت لیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے وہ اثر عوام تک پہنچتا ہے، کیونکہ اس قرضے سے کسی بھی ملک کی کرنسی چلتی ہے اور کرنسی کو عوام استعمال کرتے ہیں۔ یوں عوام براہ راست تو نہیں مگر بالواسطہ اس سودی نظام کا حصہ بن جاتے ہیں۔ سوال کرنے والے نے کہا تھا کہ اس معاملے پر ہم کیا کر سکتے ہیں اور دین اسلام کیا کہتا ہے، اور میں ایسے غیر مسلم دوستوں کو کیا جواب دے سکتا ہوں۔ یہ سوال انتہائی اہم تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اسے بہت غور سے سنا اور سوال کو مختصر انداز میں دہرایا۔ One of the non-Muslims is saying you Muslims are hypocrites, you are dealing in interest, etc. How can he convince? Brother, ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب دینا شروع کیا اور سب سے پہلے کہا کہ دنیا کے مختلف بینکس ہیں، جائزہ لے لیتے ہیں کس بینک میں کیا نظام چل رہا ہے اور ان بینکوں کے مالکان کون ہیں۔ اگر آپ دنیا کے بیشتر بینکوں کا موازنہ کریں اور ان کی معلومات کا ڈیٹا حاصل کر لیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا بھر میں چلنے والے بیشتر بڑے بینکس جو دیگر ممالک کو قرضہ جات دیتے ہیں انہیں یہودی چلا رہے ہیں۔ مسلمانوں کے زیر انتظام چلنے والے کچھ بینکس کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے اور وہاں پر سود کے تحت کام نہیں کیا جاتا، لیکن چونکہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا بینکوں کا جال بیشتر یہودیوں اور غیر مسلموں کے قبضے میں ہے تو وہ سود کا کاروبار کرتے ہیں۔ اور یہ جتنے بھی دنیا کے یہودی بینکس ہیں جب یہ شرح سود کے تحت اور سودی پیسہ جمع کرتے ہیں تو وہ سارا منافع اور پیسہ جانتے ہیں کہاں جاتا ہے؟ امریکہ کے فیڈرل بینک میں۔ بہت سے لوگ مانتے ہیں کہ یہ بینک امریکہ کی ملکیت ہے، دراصل یہ بینک بھی ایک ہی خاندان کے 7 افراد کے پاس ہے جو یہودی ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے الفاظ سنیے۔ there are Muslims who own bank, but tell him that the major banks, it's owned by the Jews. And all the banks have got security, finally it goes to the federal bank. You know, federal bank in US. And federal bank in US is not owned by the US government. Many people think that the federal bank is owned by the government of US. No. It is owned by 7 individual families. And all of them are Jews. J. Morgan, Rockefeller, all
ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ دنیا میں ہونے والی زیادہ تر تجارت جو کہ سودی نظام سے وابستہ ہے اور سارے بینکنگ نظام سے وابستہ ہے، اس سب پر یہودیوں کا واضح قبضہ ہے۔ دنیا کے تقریباً 90% بڑے بینکس جو سودی کاروبار کرتے ہیں وہ یہودیوں اور غیر مسلموں کی ملکیت ہے۔ کچھ مسلمان لوگ بھی ہیں جو اپنے بینک رکھتے ہیں اور ان بینکوں میں بیشتر میں تو سود کا کاروبار ہوتا بھی ہے اور وہ حرام ہے، وہ غلط ہے، وہ واقعی منافقت ہے۔ کوئی مسلمان شخص اپنے بینک میں سودی نظام کے تحت نہیں چل سکتا۔ لیکن دوستو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پوری دنیا کے سارے بینکوں کو یہودی کنٹرول کرتے ہیں تو ہم مسلمان ممالک کیا یہودی ممالک کے بینکوں سے قرضہ لے سکتے ہیں؟ اور اگر ہماری حکومتیں ایسا جرم کرتی ہیں، سودی نظام کا حصہ بنتی ہیں، تو اس میں ہمارا بطور عوام کیا قصور ہوا اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ So your friend doesn't know the banking system. He doesn't know that how it is controlled by the Jews. So the full world interest-based banking is controlled by the Jews. But I do know that there are some Muslims who own banks, interest-based banks, which is wrong. It's haram. Tell him that the Quran says about ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 8 مقامات پر سود کا کاروبار کرنے سے منع کیا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 278 سے 279 تک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ: اور اگر تم سود کے کاروبار سے باز نہیں آتے تو یاد رکھو کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کی مانند ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ سود کا کاروبار کرنا دین اسلام میں گناہ کبیرہ تصور ہوتا ہے، ٹھیک اسی طرح جیسے شراب پینا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جو شخص شراب پیتا ہے اسے کہتے ہیں کہ یہ برا ہے، منافق ہے، اسلام سے دور ہے، کافر ہو رہا ہے، جبکہ وہ آدمی جو سود کا کاروبار کرتا ہے اور بہت امیر ہو جاتا ہے اس کی لوگ عزت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب کیا کریں، نظام ہی ایسا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ نہیں، سود دینا اور لینا دونوں حرام ہے، لہٰذا ہمیں سود سے دور رہنا چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک نے بھی اس سے منع فرمایا ہے۔ interest is one of the major sins in Islam. If you have alcohol, it's a major sin, but Allah and His Rasul will not wage a war against you. When someone has alcohol, you say, oh, alcohol, very bad Muslim. Someone take interest, no problem, society is there. Taking interest and giving interest is the bigger sin than drinking alcohol, according to the Quran. ڈاکٹر ذاکر نائک اپنا جواب مکمل کر چکے تھے، مگر دوستو آپ کے ذہن میں یہ سوال تو ضرور اٹھ رہا ہوگا کہ کیا بطور مسلمان پاکستان کا شہری ہوتے ہوئے یا کسی بھی مسلم ملک کا شہری ہوتے ہوئے اگر حکومت سود پر قرضے لے رہی ہے تو کیا عوام بھی اس سود کے حصے دار ٹھہریں گے؟ دوستو اس معاملے پر مختلف علماء کرام کی آراء موجود ہیں اور بیشتر کا یہ ماننا ہے کہ ایسے میں عوام قصوروار نہیں ہے۔ کسی بھی شخص کو چاہیے کہ وہ انفرادی طور پر اپنا رزق حلال کمائے اور اپنی سطح پر سود، رشوت خوری اور دیگر حرام کی کمائی کے طریقوں سے دور رہے۔ اگر کسی ملک میں بسنے والے باشندوں کی حکومت دیگر ممالک یا یہودیوں کے بینکنگ سسٹم سے لون لیتی ہے اور اس پر شرح سود چکاتی ہے تو اس سے ذمہ دار وہ حکومت اور یہ فیصلہ کرنے والے لوگ ہی ٹھہریں گے۔ عوام اس سے براہ راست کوئی تعلق نہیں رکھتے، لہٰذا عوام میں سے وہ افراد جو رزق حلال طریقے سے کماتے ہیں اور اپنی ذاتی حیثیت کی حد تک اپنے کاروبار میں سود نہیں کرتے، ان کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن دوستو ٹیم ہم قدم یہاں آپ کو بتانا چاہتی ہے کہ بہت سے بڑے بینکنگ ادارے جنہیں یہودی کنٹرول کرتے ہیں ان سے دنیا کے بیشتر مسلمان ممالک قرضہ جات لیتے ہیں اور وہ بھاری شرح سود پر لیا جاتا ہے۔ اور جب شروع میں اس چیز کا رجحان بہت زیادہ نہیں تھا تو ان حکومتوں سے ان کے عوام نے جب بہت شدت سے سوال کیے تو IMF، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور اس طرح کے بڑے بینکس نے جان بوجھ کر مسلمانوں کو کچھ حد تک اطمینان دینے اور خوش کرنے کے لیے اپنے بینکنگ نظام میں کچھ اسلامی قوانین شامل کر دیے تھے۔ ان اسلامی قوانین کے تحت مسلم ممالک کو قرضہ جات دیے جاتے ہیں جبکہ غیر مسلم ممالک کے لیے قوانین کچھ مختلف اور یہودیوں یا عیسائیوں کے حساب سے رکھے گئے ہیں۔ دنیا کے وہ مسلمان ممالک جو کہ IMF اور یہودی بینکنگ نظام سے سود پر قرضہ جات لیتے ہیں ان میں پاکستان، مصر، لیبیا، عراق، لبنان، شام اور دیگر مسلم ممالک شامل ہیں۔ لہٰذا دوستو اس گفتگو کا یہ خلاصہ کیا جا سکتا ہے کہ بطور مسلمان ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی ذات کی حد تک رشوت اور سود سے دور رہیں۔ حکومتی سود اور حکومتی رشوت کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا جائے اور ہم اپنی نیک نیتی کے ساتھ
حلال رزق کمائیں. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.